ایک دفعہ آپ کو ایک کافر گالیاں دے رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کافر کی گالیاں سن رہے ہیں اور خاموش ہیں، آپ پلٹ کے جواب نہیں دے رہے، آپ خاموش کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اگلا آدمی گالیاں پر گالیاں دیے جا رہا ہے، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دفاع کے اندر جواب دینا شروع کر دیا۔ جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیرا اور اس مجلس سے آپ اٹھ کر تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، جب تک میں خاموش کھڑا رہا وہ آدمی مجھے گالیاں دے رہا تھا، آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اپنا دفاع شروع کیا، میں نے اس آدمی کو گالی کا جواب دینا شروع کیا تو آپ مجلس چھوڑ کر چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب تک تو خاموش رہا، اس کی گالیاں سنتا رہا اور صبر کرتا رہا، تب تک تیری طرف سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو گالی دینے والوں کو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ جب تو نے اپنا جواب خود دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جس مجلس میں شیطان ہو اس مجلس میں نبی بیٹھ نہیں سکتا۔ اس کافر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کافر کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ تو کافر کہنے لگا، آپ کو تو مجھ پر قدرت تھی، آپ کو مجھ پر طاقت تھی، آپ اگر چاہتے تو مجھے مار سکتے تھے، بلکہ جب میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو آپ کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے، تو آپ تو مجھے سزا ڈبل دے سکتے تھے، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے جب میں تجھ پر حملہ کر کے تجھے مار رہا تھا نا، اس وقت اللہ کی رضا کے لیے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا تھا، لیکن جب آپ نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا۔ جب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ کہیں میں ذاتی غصے کی وجہ سے تجھے نہ ماروں، میں تو مار رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، کافر سمجھ کر، اللہ کے دشمن سمجھ کر، لیکن اب تو میرا انتقام داخل ہو گیا ہے نا، اور اگر میں اپنے انتقام سے تجھے ماروں گا تو میں عند اللہ مجرم بنوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک مدہوش آدمی کو جو شراب کے نشے میں تھا، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا اس کو پکڑو اور اس پر جو ہے نا کوڑوں کی سزا لغو کر دو۔ اس نے شرابی تھا، نشے میں تھا، مدہوش تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اس نے گالی دے دی۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو گالی دی اس نے تو آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے کہا، حضرت کیوں؟ اس نے تو آپ کی توہین کی ہے، آپ کو گالی دی ہے، آپ کو تو کوڑوں کی سزا سے زیادہ سزا اس کو دینی چاہیے کہ امیر المومنین کو گالی دی اس نے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا، جب میں اس کو شراب والی سزا دے رہا تھا تو اس وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اس پر میں قانون لغو کر رہا تھا، لیکن جب اس نے مجھے گالی دی تو میرا ذاتی غصہ اس سزا کے اندر شامل ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی مجرم کو میں ذاتی انتقام کی وجہ سے یا ذاتی غصے کی وجہ سے میں سزا دوں۔ شریعت نے تو یہاں تک پابند کیا، حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جج غصے کی حالت میں فیصلہ نہ لکھے۔ کوئی حاکم اگر کسی مجرم کو جب وہ سزا دے رہا ہو، کسی مجرم کے بارے میں سزا لکھ رہا ہو، اگر اس سزا کے اندر اس کا ذاتی غصہ شامل ہو جائے تو وہ اس وقت عدالت کو ملتوی کر دے، تاریخ دے دے، بعد کے اندر وہ فیصلہ دیکھے، غصے کے عالم کے اندر، غصے کی حالت میں کسی مجرم کو سزا نہ لکھے۔ اسی وجہ سے شریعت کی یہ تعلیم ہے، استاد کے لیے بھی تعلیم ہے، قاضی کے لیے بھی ہے، جج کے لیے بھی ہے، اور ہر اس آدمی کے لیے ہے جس کے ماتحت کوئی طبقہ کام کرتا ہو، کوئی بھی جس کے ماتحت، کہ وہ اپنے ماتحتوں پر ذاتی غصے کی بنیاد پر، ذاتی انتقام کی بنیاد پر کسی کو سزا نہ دے، حتیٰ کہ استاد کو خواہ وہ قرآن پڑھانے والا بھی کیوں نہ ہو۔